میں آپ کی بات سمجھ گیا. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ واضح کروں گا کہ میں اس کے اوپر لکھ چکا ہوں اور بڑی تفصیل سے توجہ دلا چکا ہوں علماء کو کہ ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم بچے کی تعلیم جب وہ شروع کرتا ہے اس وقت اس کے کیریئر کا فیصلہ کریں. یعنی دنیا کے مسلمہ اخلاقی اصولوں کے تحت ہم کو اسے جنرل ایجوکیشن دینی چاہیے. آپ کسی بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں, آپ کی خواہش ہے, تو کیا کرتے ہیں؟ آپ جا کے میڈیکل اسکول میں داخل کراتے ہیں اس کو. آپ ایک جنرل ایجوکیشن کے ادارے میں داخل کراتے ہیں, وہ وہیں سے تعلیم شروع کرتا ہے. اس کے بعد وہ ذرا بڑی عمر کو پہنچتا ہے, پھر آپ بھی اس سے کہتے ہیں, اس کا بھی ایک شعور بیدار ہو جاتا ہے, اور آپ کہیں 8ویں جماعت میں جا کے پھر کچھ مضامین کی تفریق شروع کرتے ہیں. پھر ایف ایس سی میں جا کے در حقیقت وہ آخری فیصلہ کرتا ہے. تو دین کا عالم بننے کے لیے بھی ایسے ہونا چاہیے. یعنی کیا حق ہے آپ کو اس بات کا؟ اسی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے چارپائی ٹھوکنے کے لیے پیدا کیا ہوتا ہے وہ دین کے عالم بن جاتا ہے. اسی کا نتیجہ نکلتا ہے. ان کے اندر وہ چیز نہیں ہوتی, وہ یہ فیصلہ اپنے ذوق سے نہیں کرتے. اور ہمیں ضرورت بھی اتنے لوگوں کی کیا ہے؟ یعنی اگر کچھ لوگ بھی اللہ کے دین کی خدمت کے لیے نکل کھڑے. قرآن مجید نے جو الفاظ استعمال کیا آپ دیکھیں, ما کان المؤمنون لینفروا کافۃ, سارے مسلمانوں کا یہ کام نہیں. آیت یہاں سے شروع کی, فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفہ, ان کی ہر جماعت, ہر گروہ, ہر بستی, ہر قوم میں سے چند لوگوں کو نکلنا چاہیے, وہ آئیں, وہ دین کے عالم بنے, دین کی سچی بصیرت پیدا کریں اور پھر ذمہ داری کو جائیں. یہ بالکل ایسی بات ہے کہ یہ قرآن دین بیان کر رہا ہے. اگر میں سماجی علوم پر لیکچر دے رہا ہوں تو میں یہ کہوں گا کہ بھائی سارے لوگوں کا کام نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر بن جائے. ہر علاقے میں سے کچھ لوگوں کو نکلنا چاہیے, وہ طب کی تعلیم حاصل کریں تاکہ لوگوں کی صحت کی ذمہ داریاں انجام دی جائیں. سب لوگوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ذمہ دار بن جائے, سب لوگوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ انجینئر بن جائے. ایسے ہی کہیں گے, اس لیے کہ خدا کی دنیا اسی اصول کے اوپر چل رہی ہے. تو ایسا ہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تعلیم ہمیشہ کسی معاشرے کے اندر وہاں سے شروع ہونی چاہیے. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ جو آپ کا درس نظامی ہے, یہ انگریزوں کے آنے کے بعد جب ایک متوازی پیرلل نظام تعلیم بنا تب یہ صورت اختیار کر گیا, ورنہ یہ ہمارے یہاں بیوروکریسی کو پیدا کرنے کا نظام تھا, یہ عالم بنانے کا نظام ہی نہیں. یعنی یہ در حقیقت مغلیہ سلطنت کی بیوروکریسی کی ٹریننگ کے لیے یہ سارا بنایا گیا تھا. اور اس میں فقہ اس لیے پڑھائی جاتی تھی کہ ان کو جج بننا ہوتا تھا اور فیصلے کرنے ہوتے تھے, اسی لیے نہیں پڑھائی جاتی. اور قرآن اسی لیے نہیں پڑھایا جاتا تھا کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. اس کے بعد یہ دینی تعلیم کا نظام بن گیا. یہ دینی تعلیم کا نظام نہیں تھا, یہ ہمارا جنرل ایجوکیشن کا نظام تھا. فارسی سے شروع ہوتا تھا اور اس طرح فقہ وغیرہ کے اوپر اور حدیث پڑھا کے ختم کر دیا جاتا تھا. پھر جب یہ دینی تعلیم کا نظام بنا تو کچھ اور چیزیں بھی اس میں آنے لگ گئی. تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ جنرل ایجوکیشن سے آپ ابتدا کریں, اور پھر جس طریقے سے بچہ ایک خاص عمر میں جا کے اپنے کیریئر کا فیصلہ کرتا ہے, پھر وہ بھی شریک ہو جاتا ہے, آپ بھی شریک ہو جاتے ہیں, اور پھر آپ اس کو وہ تعلیم دیتے ہیں. اس کے بعد وہ عالم بننا چاہتا ہے, عالم بنے. جی, ہماری جو تاریخ کی روایت تھی اس میں تو بچوں کو قرآن نہیں حفظ کرایا جاتا تھا, بڑے کرتے تھے.